انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب علیل تھے آخری دنوں میں تو کمزوری کے باعث باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو حکم تھا کہ وہ جماعت کرائیں۔ صحیح بخاری متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، 7 مرتبہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں صحیح بخاری میں، 7 مرتبہ۔ ان کا عشق بھی دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نماز میں صف در صف کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے دوران سب کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں، نماز جاری ہے۔ آقا علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا، گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آ کے دیکھا، جماعت کا منظر دیکھا، حضور خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کا دیدار 3 دن ہو گئے تھے، حضور کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں، حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں۔ ارادہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں۔ نماز ہوتی رہے گی، آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے، جی بھر کے تک لین دے۔ اب صحابہ کرام کا مسلک محبت بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کا مشرب عشق بتا رہا ہوں۔ یہ تو مقتدیوں کا حال تھا صحابہ کا، اب ذرا امام کا حال بھی سن لیں۔ سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں باہر، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے لٹریچر میں، کل حدیث کی کتابوں میں، لاکھوں حدیث میں، شاید اللہ کی توفیق سے میں نے اب تک جو حدیث کا کام کیا ہے کم و بیش 3 سے 4 لاکھ حدیث میری نظر سے گزر چکی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، تحدیث نعمت ہے۔ 3 سے 4 لاکھ حدیث الحمدللہ تعالی، میں ان گناہگار آنکھوں سے شرف ہوا کہ حدیثوں کو پڑھ چکا۔ میں نے لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں، اور اگر کسی اور نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے، میں اپنا مشرب تبدیل کر لوں گا۔ پورے حدیث کے لٹریچر میں کہیں آقا علیہ السلام نے کسی ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو اگر میں باہر نکل آؤں تو مصلی چھوڑ دو، میرے لیے مصلی خالی کر دو، کبھی فرمایا ہو تو حضور نے تو حکم ہی نہیں دیا، تو ابو بکر صدیق کس کے حکم پر مصلی چھوڑ رہے تھے؟ حضور نے تو فرمایا ہی نہیں، نہ قرآن میں حکم، نہ حدیث میں حکم، نہ قرآن میں۔ قرآن اور حدیث کا چرچا کرنے والوں اور قرآن اور حدیث کا جعلی شور مچانے والوں، یہ قرآن اور حدیث کے سوا نہیں مانتے۔ قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، ایک حدیث نہیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو میں آ جاؤں تو مصلی چھوڑ دینا، حکم ہی نہیں ہے، نہ خدا کا نہ رسول کا۔ ابو بکر صدیق نے کس کے حکم کی تابعداری کی؟ قرآن حدیث کا حکم نہیں تھا تو کس کا حکم تھا؟ حکم عشق تھا۔ حکم، بولیے، حکم عشق تھا۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ پیغام دینا حضور کے عشق کا، محبت کا، اور مردہ دلوں کو حضور کی محبت سے پھر زندہ کرنا، مردہ روحوں کو عشق مصطفیٰ کی آگ لگا کر پھر زندہ کرنا، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔